تعلیم سے بہتر کوئی گفٹ نہیں دے سکتا ہے۔ سب سے بہترین جو زیور ماں باپ اپنی اولاد کو دیتے ہیں، بہترین جو گفٹ انہیں کرتے ہیں، وہ حسن ادب ہوتا ہے۔ ماں باپ کی نیکیاں بیٹوں کے کام آتی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ تکلیف تو ہے کہ ماں باپ رو رہے ہیں بڑھاپے میں کہ بیٹا ہمارا نافرمان ہے، وہ نہیں سنتا ہے، مگر قرآن و حدیث کی ان تشریحات سے آپ نے کیا سمجھا کہ آپ کی نیکیاں آپ کے بچوں کو بہتر کر سکتی ہیں؟ آپ نے کبھی سوچا ہے آپ نے کتنا وقت دیا اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کے لیے؟ انہیں کیا بتایا آپ نے؟ انہیں کیا سکھایا آپ نے؟ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، جو امام حسین کے شہزادے کربلا مقدسہ میں جو تھے، فرماتے ہیں کننا نعلم الشعر کما کننا نعلم المغادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما يعلم احدكم الشعر من القرآن۔ ہم اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور ان کے غزوات کو ایسے یاد کرواتے تھے، ایسے سکھاتے تھے جس طرح کی انسان قرآن کی صورتیں اپنے بچوں کو یاد کراتا ہے۔ ایک باپ بتا سکتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو کبھی بٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت سکھائی ہے، کوئی سیرت بتائی ہے، کوئی حدیث سنائی ہے، کوئی اچھی بات سکھائی ہے؟ نہیں جناب۔ یہی تو ہم نے گزشتہ جمعہ کہا، صبح سے شام تک بھاگ بھاگ کر اپنی پوری زندگی نمازیں چھوڑ چھوڑ کر اسی اولاد کے لیے کمایا۔ آج جو اولاد نافرمان ہے وہ الگ چیز ہے میاں، وہ تمہاری جنازہ کی دعا بھی نہیں اسے یاد ہے۔ تو تالی تو ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ کمیاں ہمارے اندر کہیں نہ کہیں ہیں۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ پہلے وہ اپنی اولاد کو اچھی تربیت دے۔ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، وہ نقال ہوتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کی حرکتوں کی نقل کرتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے بچوں کو کہ بہت سارے بچے جو چلتے پھرتے ڈانس کرتے ہیں، فلمی گانے گاتے ہیں، ایکٹنگ کرتے ہیں۔ کہاں سے کرتے ہیں وہ چھوٹے بچے؟ اس لیے کہ ماں اپنی بچاؤ کے لیے موبائل پکڑا دیتی ہے اور وہ ٹک ٹاک، فیس بک، یوٹیوب وغیرہ میں گھس کر نہ جانے کیسے کیسی اٹانگ پٹانگ چیزیں، اور آج کل بے حیائی کی ایسی ہوا چلی ہوئی ہے کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو نچایا جاتا ہے۔ بچے اسی کو سنتے ہیں، اسی کی ایکٹنگ کرتے ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ الحمدللہ ہمارے بچے دیواروں کو انگلیاں لے کر چلتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں بستی بستی قریہ قریہ، تاج الشریعہ تاج الشریعہ، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ کبھی پڑھتے ہیں جمیعات نظیر و کفی نظرین۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم یہی ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں، ہم یہی کرتے رہتے ہیں، تو ہمارے بچے اسی کی نقل اتارتے ہیں۔ ذہن بھی صاف ہے، دل کی تختی بھی ایک دم سادہ ہے۔ اس عمر میں اپنے بچوں کو آپ نے کیا دیا ہے، پہلے آپ اسے دیکھ لیں۔ اگر اس عمر میں آپ نے بچوں کو اپنی عزت و غیرت کا درس دیا ہے، اپنے باپ داداؤں کی عزت و غیرت کا درس دیا ہے، آپ نے مسلک حق اہل سنت والجماعت کا درس دیا ہے، عشق مصطفیٰ امام احمد رضا کی سیرت طیبہ میں سکھایا ہے، اکابر اکرام دین اور بزرگان دین اولیاء کرام کی سیرت طیبہ بتائی، صحابہ کرام کی محبت اور عشق کی داستانیں سنائیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہی بچہ آپ کا سیکھے گا۔ آپ نے سکھایا ہوتا کہ ایک بندہ تھا یمن میں جس کا نام اویس قرنی تھا، کیا آپ نے کبھی سنایا اپنے بچے کو؟ ہم یہاں آدھے گھنٹے میں کیا سکھا سکتے ہیں؟ آپ کو چاہیے کہ ہر رات اپنے بچوں کو آدھا گھنٹہ دیجئے، ہر صبح دیجئے آپ اپنے بچوں کو۔ 24 گھنٹے آپ نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو آدھا گھنٹہ نہیں دے سکتے ہیں؟ آپ آدھا گھنٹہ دے سکتے ہیں۔ ماں سکھائے اپنے بچوں کو رابعہ بصری کی داستان، ماں سکھائے اپنے پوری دنیا ہمارے مسلم نوجوانوں کو تباہ کرنے کے لیے ٹوٹ پڑی ہے۔ وہ مغربی کلچر یاد رکھنا، یوٹیوب تمہاری بھلائی کے لیے نہیں آیا ہے، فیس بک تمہاری بھلائی کے لیے نہیں آیا ہے، ٹک ٹاک تمہاری بھلائی کے لیے نہیں آیا ہے، یہ گیمز تمہاری بھلائی کے لیے نہیں آئے ہیں۔ یہ ٹک ٹاک، یہ گیمز، یوٹیوب، موبائل سیٹ کی سارے سسٹمز، یہ ٹیکنالوجیاں صرف تمہارے بچوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آج کا اٹھا ہوا ایک ہاتھ تمہارے بچے کا مستقبل بنا سکتی ہے، اور اگر آج اپنی محبت میں ڈوب کر بچے کو چھوڑ دیا تو یاد رکھنا وہ تمہارے نام کو بھی ملا کر رکھ کے رکھے گا۔
انہوں نے اپنے لیے نہیں بنایا ہے. کس مغربی کلچر کی بات کرتے ہو؟ کس یورپ و امریکہ اور اسرائیل کی تم باتیں کرتے ہو؟ انہوں نے ہمارے لیے یہ بنایا ہے، اپنے لیے نہیں بنایا ہے. جانتے ہو کیوں بتاؤں میں تمہیں؟ کیا ہے یہ یوٹیوب، کیا ہے یہ ٹک ٹاک، کیا ہے یہ فیس بک، کیا ہے یہ واٹس ایپ؟ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ میں نہیں کہتا صحیح استعمال کرنا غلط ہے، چیز ہے استعمال کرو، مگر اپنے بچوں پہ نظر بھی رکھو، انہیں سختی سے روکو اس چیز سے. مگر کتنا بے شرم ہے وہ باپ کہ اس کا بیٹا اپنے گانے کا ٹک ٹاک لا کے دکھاتا ہے تو باپ دیکھ کر مسکراتا ہے، میرا بیٹا کیا کر رہا ہے. شرم نہیں آئی کبھی اس باپ کو کہ اپنے بیٹے سے پوچھ لیتا، بیٹے گانا تو تجھے آتا ہے اور ٹک ٹاک پہ گانے گا رہا ہے، ذرا مجھے مصطفیٰ کی ایک نعت سنا دے. سنا کبھی کسی نے؟ سنا مصطفیٰ کی ایک نعت مجھے سنا دو، کسی نے سنا؟ ذرا بیٹے سورہ کوثر تو کم سے کم سنا دے مجھے. میرے بیٹے سورہ فلق اور ناس تو پڑھ کے بتا دے. کیا تجھے سورہ فاتحہ یاد ہے؟ نہیں سنا سکتا، وہ کچھ نہیں بتا سکتا. سوچو ذرا اللہ والے کیسے ہماری حفاظت کرتے ہیں. استاذ العلماء ممتاز الفقہاء سلطان المحدثین والمناظرین، استاذ علماء جتنا وہ کر پاتے تھے. صحابہ نے آ کر عرض کیا، رسول اللہ اللہ ان اللہ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے تو آپ کو اگلے پچھلے سارے گناہوں سے بچا رکھا ہے اور ہم گنہگار ہیں. صحابہ. اور آج یہ دنیا کیوں بدلی ہے جناب؟ بہت بدل چکا ہے، بہت زیادہ بدل چکا ہے. ایک تصور یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو رہا ہے، میں گنہگار ہوں مولا، نہیں بچ پا رہا ہوں، میں گنہگار ہوں نہیں بچ پا رہا ہوں، میں گنہگار ہوں نہیں بچ پا رہا ہوں. کسی دن کچھ دیکھا، ڈر پیدا ہوا، وہ توبہ کر کے پکا نمازی ہو گیا. آج دور ایسا ہو گیا کہ گناہ آدمی کرتا ہے اور موبائل فون کے ذریعہ فتویٰ پوچھ کر یہ چاہتا ہے کہ اسے جائز کہہ دیا جائے. فرق بہت ہو چکا ہے. آج آدمی اپنی بدعمالیوں کو جواز کا کپڑا پہنانا چاہتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ جائز ہو جائے. جب ہر حرام چیز جائز ہو جائے گی تو توبہ کوئی کرے گا؟ ہم نے ثاقب شامی کا رد کیوں کیا تھا؟ اس نے ہماری پراپرٹی لی تھی، ہم کو گالیاں دی تھی. بڑا آسان ہے کہہ دینا بڑا عالم تھا، چھا رہا تھا، اس لیے ہم نے اس کا رد کر دیا. ہم نے اس کا رد اس لیے نہیں کیا تھا، ہم نے اس کا رد اس لیے کیا تھا تاکہ تمہاری وراثت بچی رہے، قوم کی عقیدت بچی رہے. وہ داڑھی کٹا کر کے آیا تھا. پورے ہندوستان میں یہ تصور تھا کہ داڑھی ایک مشت رکھنا واجب ہے، اس سے کم رکھنا فاسق کی علامت ہے. ایسا شخص امامت نہیں کر سکتا جس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو. مگر اگر ایک مولوی داڑھی کٹا کر منبر پر بیٹھ جائے تو قوم کی جو برسوں کی عقیدتیں ہیں، جو حکم شرع ہے، کیا کمزور نہیں ہوگا؟ ہم نے آپ کی وصول کو، دین کے وصول کو بچانے کے لیے اس کا رد کیا تھا. زمانے بہت بدل چکے ہیں میرے دوستو. یاد رکھو چند دن کی یہ زندگی ہے، اپنے بچوں کے مستقبل کو سنبھالو. ارے وہ تو ننگے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری عریانیت بے حیائیوں میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو اسلام ہے. میاں جس دستاویز کو ماننا ہے اگر اس کے ماننے والے ہی اس کو پھینک دیں تو پھر ڈر کس چیز کا؟ کوئی دستاویز اسی وقت تو مضبوط ہو سکتا ہے جب اس کو فالو کرنے والے مضبوط ہوں. اگر ماننے والے الگ ہو گئے تو آج ہمارے گھروں میں قرآن طاق پہ کیوں رکھا ہے؟ کیوں رکھا ہے قرآن طاق پہ؟ بولو. کتنے گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے روزانہ؟ کتنے گھروں میں پڑھا جاتا ہے مسلمان سب؟ ہے نا؟ قرآن اسی لیے آیا ہے تاکہ بیٹی کی شادی میں باکس میں دے دیا جائے. کبھی پوچھتے ہیں فون کر کے بیٹی قرآن دیا تھا کتنی بار پڑھا اسے تم نے؟ کبھی بیٹے سے پوچھا قرآن پڑھا تم نے؟ کیسے لوگ ہیں، بیٹا 10 بجے 11 بجے رات میں گھر آتا ہے، یہ بھی نہیں پوچھتے کہاں تھا تو. ہاں اگر علماء کے پیچھے گھومیں تب ضرور پوچھتے ہیں کہ کیوں اتنے دیر کہاں رہتا ہے، کہاں ہم بدلے ہوئے. سوچو تربیتیں کیسی ہوتی ہیں.
افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم نے یہ سمجھ رکھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی، تم نے سمجھ رکھا کہ تم کو اسے یوں چھوڑ دیں گے؟ یہ زمین بڑے بڑے محلوں میں رہنے والوں کی ہڈیاں تک پتہ نہیں ہے کہاں گئی، وہ ان کے گوشت پوشت کا پتہ نہیں وہ کہاں ہے۔ وہ فرعون جو خود کو خدا کہلواتا تھا، اس نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی، سمندر میں ڈوبا، سمندر نے بھی اسے قبول نہ کیا، اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ اور قرآن نے کہا وَجَعَلْنَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَا خَلْفَهَا، ہم نے اسے تو عبرت بنا دیا سب کے لیے، قیامت تک وہ سب کے لیے عبرت بن رہا۔ آج اس کی لاش عبرت بنی ہوئی ہے، آج تک اس کی لاش عبرت بنی ہوئی ہے۔ فرعون، قارون، نمرود، حامان و شداد، کسی کا وجود ہے؟ کون بچا ہے بتاؤ ذرا؟ اس 4 دن کی زندگی کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے بڑوں، بزرگوں، بوڑھوں، آپ کی ذمہ داری ہے سخت ہو جاؤ۔ زمانہ اب نرمی کا نہیں رہ گیا، اسی نرمی نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا ہے۔ سختی کرنی ہوگی۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بزرگ نے اللہ سے، دلی میں بڑی انارگی پھیلی تھی، ہر طرف لوٹ کھسوٹ، بے حیائی، برائی۔ ایک اللہ کے ولی نے کہا مولا اس وقت دلی کی نگرانی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ نے فرمایا دیکھنا چاہتا ہے؟ کہاں؟ کہا جا دلی کی جامع مسجد کے نیچے سیڑھیوں کے پاس ایک شخص ہے بڑا نورانی چہرے والا، وہ خربوز بیچ رہا ہے، وہی دلی کا ذمہ داری اسی کے ہاتھ میں ہے۔ آئے، نام پوچھا، خیریت پوچھی، کہا خربوز؟ کا اچھا ہے، میٹھا ہے؟ بولے ہاں۔ چکھاؤ پہلے۔ ایک خربوز پھڑوایا، کھایا، کہا ٹھیک نہیں، دوسرا کاٹ۔ دوسرا کاٹا، کہا ٹھیک نہیں، کہا تیسرا کاٹ۔ تیسرا کاٹا، یہ بھی ٹھیک نہیں، کہا چوتھا کاٹ۔ ٹھیلے پہ جتنے خربوز تھے سب کٹوا ڈالا، لاسٹ میں کہتا ہے کہ سب بیکار ہے، کسی میں ذائقہ نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کی مرضی، مت لو۔ چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد، سال 2 برس کے بعد، 2 سال 4 سال کے بعد سننے میں آیا کہ دلی ایک دم سائلنٹ ہے، چوری گھسوٹی برائی سب ختم، سب لوگ برابر چل رہے ہیں، ساری برائیاں ختم ہو گئیں۔ اب اس اللہ کے ولی نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا اب کون ہے جو اتنا معاملہ صحیح ہو گیا؟ کہا دیکھنا چاہتا ہے؟ کہاں؟ کہا جا اسی جامع مسجد میں، جامع مسجد میں جو لوگوں کو پانی پلاتا ہے نا، سکا پانی لے کر سب کو پلاتا ہے پیاسے کو، وہی ہے، اسی کے ذمہ ہے دلی۔ آئے، پہنچنے کے بعد سلام کیا، وعلیکم السلام، کہا پانی دو۔ اس نے کٹورے میں پانی دیا، اس نے پانی کو زمین پر گرا کر پیر سے لیپنا شروع کر دیا۔ اس نے کھینچ کر ایک چپاٹ لگائی، کہنے لگے خربوز والا سمجھ رکھا ہے کیا مجھ کو؟ سمجھ گئے کہ دلی کیوں سنبھلی ہوئی ہے؟ سمجھ گئے دلی کیوں سنبھلی ہوئی ہے؟ تو اللہ والے جلوے ہوتے ہیں، اب اس دور میں یہی جلوے کی ضرورت ہے، جس جلوے کو دنیا نے تاج الشریعہ کہا۔ اگر وہ اتنا سخت نہ ہوتا تو قسم خدا کی ہماری بیٹیاں روڈوں پہ ناچتی نظر آتی، ہمارے نوجوان پینٹ پھاڑ کر دوڑتے نظر آتے، ہمارے علماء تو آج کتنے گئے۔ یہ اس تاج الشریعہ کا فیضان ہے جس نے ہمیں بچا کے رکھا۔ وہ گیا کیا؟ فتنے اتنے آ گئے، کتنے فتنے آ گئے، مصیبتوں پہ پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ اللہ کا ولی تھا، وقت کا قطب تھا، غوث تھا، جس نے بلاؤں کو ہندوستان سے روک کے رکھا تھا۔ اس کا جانا تھا کہ بلائیں ایک پر ایک آنی شروع ہو گئی۔ یہ میرے تاج الشریعہ کی ولایت کی زندہ مثال ہے۔ سوچو ذرا تھوڑی دیر گریبان میں سر نہ ڈال کر، ہاں یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پوچھو ان بڑے بوڑھوں سے، ہمارے دادا ہمیں ہمت و جمع مردی کی کہانیاں سنایا کرتے تھے، بہادروں کے واقعات سنایا کرتے تھے، ہمارے باپ دادا ہمیں یہ بتاتے تھے، اور آج ہم اپنے بچوں کو نامرد بنا رہے ہیں، موبائل پکڑا کر ہجڑا بنا رہے ہیں، انہیں نامرد ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ بولو کیا یہ کیسز زیادہ نہیں ہے؟ آج ہر 10 میں سے ایک آدمی کہتا حضرت تعویذ بنائیے بچہ نہیں ہو رہا ہے، ہر 10 آدمی میں ایک آدمی کھڑا ہے کہتا تعویذ بنائیے بچہ نہیں ہو رہا ہے۔ کہاں ہیں آپ؟
یہ آدھا گھنٹے کی تقریر نہیں ہوتی حضرت. میرے نبی فرماتے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب کے سب نگراں ہو، ذمہ دار ہو، اور ہر ذمہ دار سے اس کے نیچے والے کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو حاکم ذمہ دار ہے اپنی رعایا کا، شوہر ذمہ دار ہے اپنی بیوی کا، بیوی ذمہ دار ہے شوہر کے بچوں کی اور گھر کی، محلے کا ذمہ دار بڑا شخص پورے محلے کا ذمہ دار ہے، شہر کا مکھیا شہر کا ذمہ دار ہے، مسجد کا ذمہ دار مسجد کا ذمہ دار ہے، ادارے سوسائٹیوں کا پاور والا آدمی ذمہ دار ہے. کل قیامت کے دن ہر ذمہ دار سے اس کے نیچے والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ نہیں کہہ سکتے ہم کیا کریں، کوشش کرنی ہوگی. کوشش کی تو بچاؤ کے راستے ہیں کہ ہم نے کوشش کی، لوگ نہیں مانے، ہم نے پلان تیار کیا، محنتیں کی، ڈانٹ فٹکار کی، سختیاں کی، لوگ نہیں مانے، یہ بچنے کا راستہ ہے. لیکن اپنے کمرے میں اس ڈر سے کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے خاموش بیٹھ گئے تو یہ نہیں چلے گا قیامت کے دن. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. یاد رکھو جس کی بیٹی کی ٹاپ پہ آتی ہو، بے حیائی کرتی ہو، ٹائٹ نقاب پہن کر، جسم کو ٹائٹ نقاب پہن کر باہر نکلتی ہو، میک اپ اور خوشبو لگا کر مارکیٹ میں دوڑتی ہو، قیامت کے دن اس سے سوال کتنے لوگوں سے ہوگا؟ اس کے باپ سے ہوگا، اس کے بھائی سے ہوگا، اس کے شوہر سے ہوگا، اس کی ماں سے ہوگا. غلطی ایک نے کی ہے، جواب اتنوں کو دینا ہوگا. بیٹے نے بدتمیزی کی ہے، شریعت کے خلاف اس کے باپ سے سوال ہوگا. بیوی نے غلطی کی، اس کے شوہر سے سوال ہوگا. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم سب کے سب نگراں ہو اور ہر نگراں سے اس کے نیچے والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. قرآن فرماتا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے آپ کو صرف نہیں بچانا ہے، بڑی فکر تھی بیٹے کا فیوچر بچانے کے لیے. یہ فکر کیوں نہیں ہے کہ بیٹا نمازی ہو؟ یہ فکر کیوں نہیں کہ وہ قرآن پڑھ لے؟ یہ فکر کیوں نہیں کہ اسے میری جنازہ کی دعا تو کم سے کم یاد ہو؟ باہر نکلنا مسجد سے تو یاد رکھنا، جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا تو آج وہ مکمل سوچتا ہوا جائے گا، ہر بوڑھا ہر بزرگ، کہ کیا میرے بیٹے کو میری مرنے پر میری جنازے کی دعا یاد ہے کہ نہیں. جس کے دل میں یہ خوف ہوگا وہ سوچے گا کہ جس بیٹے کے لیے میں نے مکان زمین خریدی بنائی ہے، کیا اس بیٹے کو میری مغفرت کی دعا یاد ہے؟ ارے اپنے باپ جس بیٹے کے لیے نمازیں چھوڑ ڈالی، وہی اس کو اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کرانے کے لیے کرائے پہ امام کو بلانا پڑتا ہے. سو کرایہ نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ محبت میں بلاؤ. بلا شبہ علماء بزرگان دین کی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے، مگر وہ بیٹا کیا بلائے گا؟ 4 دن روئے، 6 دن روئے، 1 مہینہ، 6 مہینہ، پھر اس کے بعد گھر میں جھگڑے شروع. وہاں والی زمین مجھ کو چاہیے، وہاں والی پراپرٹی مجھ کو چاہیے، فیکٹری میں مجھے حصہ چاہیے. کسی کو یہ فکر نہیں کہ میرا بابا بخشا گیا کہ نہیں، اس کی قبر میں کیا حالت ہے. نہ بیوی کو فکر ہے، نہ بیٹے کو فکر ہے، نہ بیٹی کو فکر ہے، کسی کو نہیں فکر ہے کہ قبر میں میرا باپ کیسا ہوگا. اگر فکر ہوتی تو ہر نوجوان اپنے باپ کی قبر پر ہر جمعرات کو ضرور جاتا، جمعہ ضرور جاتا. مگر کیسے جائے گا؟ وہ سنے نا علماء کی بات ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ جمعہ کو قبرستان جایا کرو، اپنے مردوں کی زیارت کرو. میرے نام آقا نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت کرو، اس لیے کہ قبروں کی زیارت یہ دنیا سے تمہیں دور کرتی ہے اور آخرت کے قریب کرتی ہے. مگر اب دیکھو دل کتنے مردے ہو چکے ہیں کہ جس قبر کو دیکھ کر، قبرستان کو دیکھ کر آخرت یاد آتی ہے. یہ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں. یہی نوجوان، یہی لوگ اپنے مردے کو دفنانے جاتے ہیں تو قبرستان میں میٹنگ کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں. کتنا دل کالا ہو چکا ہے کہ قبرستان میں ہے اور ہنس رہا ہے. میرے نبی اچانک ایک چیز دیکھتے فرماتے میں نے آج ایسی چیز دیکھی ہے جو میں نے دیکھا اگر تم دیکھ لو لبقیتم کثیرا ولذهبتم قلیلا کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم صرف 24 گھنٹے رو گے، ہنسو گے نہیں. جو میں نے دیکھ لیا ہے تم اگر دیکھ لو گے.
میرے نبی کہ اویس مصطفیٰ کی بارگاہ میں نہ آ سکا اپنے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے۔ ماں باپ کا مقام کتنا بلند و بالا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانُ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے جو ہے انسان کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں۔ ہم پہلے سکھائیں تو کتنی داستانیں ہیں سکھانے اور بتانے کی، کتنے واقعات قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں، مگر درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ جب ہم نے خود اپنے بچوں کو موبائل پکڑا دیا تاکہ وہ ہم کو ڈسٹرب نہ کریں، تو بعد میں اگر وہ موبائل کا دیوانہ ہو کر ہماری زندگی کو ڈسٹرب کر رہا ہے تو رونا کس چیز کا ہے؟ ہم نے اپنے ماحول اور سوسائٹی کو جو بگاڑ دیا ہے تو شکایت کس سے ہے؟ جب ہم خود بگڑ گئے، اب دنیا اگر ہم سے بگڑ رہی ہے تو قصور کس کا ہے؟ مگر اے نوجوانوں، کان کھول کر کے سن لو، تمہاری روزیوں میں جو برکتیں نہیں ہیں، تمہارے ذہن و دماغ پر ایک گندی چیز کو تھوپا جا رہا ہے، احساس مردہ کیا جا رہا ہے، فکر کو تمہارے دفن کیا جا رہا ہے۔ آج آپ موبائل انٹرنیٹ چلاتے ہو، آپ نے ایک پکچر دیکھی ہوگی کہ گھر کے اندر لوگ کھڑے ہیں، اچانک اسی بیچ میں ایک بڑی سی مچھلی کودتی ہے، آپ چارپائی پہ بیٹھے ہیں، اچانک اس میں باڑھ گھر میں آ جاتی ہے، آپ اپنے گھر میں موجود ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ اچانک اسی میں ایک ہاتھی چلنے لگتا ہے، اونٹ بھی چلنے لگتا ہے۔ یہ شاید لوگوں نے ذہن دیکھا ہے کہ نہیں، کچھ لوگوں نے توجہ دی ہوگی، ہاں ہم کتنا حرام کہتے رہیں، یا ہم تک یہ بات آئی تو ہم نے کہا اس پر ہم روشنی ڈالتے۔ یہ ہے کیا؟ ہم اسے دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں، تعجب میں پڑتے ہیں کہ یہ کیسی سیٹنگ ہے کہ ایک کمرے میں لوگ بیٹھے ہیں، اچانک وہ ایسا لگتا ہے کہ کمرے میں بیٹھے ہیں مگر وہ پانی پانی سا محسوس ہوتا ہے، اور اس کے اندر مچھلیاں تیرتی ہوئی نظر آتی ہیں، بڑے بڑے جانور بھی دوڑتے نظر آتے ہیں، حالانکہ ہم وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ایک مخصوص قسم کی ٹیکنالوجی ہے جسے ہم اس وقت بڑے ہی مذاق کے انداز میں، بڑے ہی خوشی سے اسے دیکھ رہے ہیں، مگر سمجھ نہیں رہے ہو کہ یہ دجالی فتنوں کا ایک بہت بڑا وجود ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دجال آئے گا تو اس کے پاس جنت ہوگی اور جہنم ہوگی، جو اسے مانے گا اسے اپنی وہ جنت میں ڈالے گا، اور جو اسے نہ مانے گا اسے اپنی جہنم میں ڈالے گا، جبکہ حقیقت میں اس کی جنت حقیقت میں جہنم ہوگی اور اس کی جہنم حقیقت میں جنت ہوگی۔ یہی تو یہ سیٹنگ ہے کہ آپ کسی بھی شہر کو تیاریاں کی جا رہی ہیں، ایسی سیٹنگ ہو رہی ہے کہ ایک ہرے بھرے شہر کو آنکھ کے دہانے میں دکھایا جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ شہر شہر ہی ہوتا ہے، وہاں ہریالیاں بھی ہوتی ہیں، پانی کی ندیاں ہوتی ہیں، مگر اسے آنکھ کا سمندر دکھایا جاتا ہے۔ یہ سب ٹیکنالوجی کی سیٹنگ اور ویڈیوز کی جو ہے چال بازیاں ہیں، ہم کو ایک نئی دنیا میں گھیر کر رکھا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور کان کھول کر کے سن لو، خود کو ہوشیار بہت مت سمجھو، یہ سارے فتنے صرف تمہارے لیے ہیں، یہ سارے فتنے صرف امت مسلمہ کے لیے ہیں، یہ سارے فتنے صرف ہمارے وجود کو برباد کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں، اس لیے کہ نبی غیبتہ نے ہی، وہ ہمارا نبی ہے جس نے آج سے 1500 سال پہلے ان سارے فتنوں کو کھول کھول کر کے بیان کر دیا ہے۔ سمجھ میں بات آ گئی کہ نہیں؟ لیکن آپ ان فتنوں کے شکار کب ہوں گے؟ جب آپ دین سے دور ہوں گے، دینی تعلیم سے دور ہوں گے، آپ شریعت سے بے بہرا ہو جائیں گے، قرآنی تعلیم آپ بھلا دیں گے، احادیث طیبہ سے دور، اولیاء کرام کی محبت سے آپ دور ہوں گے، تو یہ ساری چیزیں آپ ان کے دھوکے میں آ جائیں گے۔ میرے دوستوں یاد رکھو، آج نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگ ان ٹیکنالوجی کے پیچھے پڑ کر محنتیں کرنا بند کر رہے ہیں، کام کاج کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں روزی میں برکت نہیں ہے۔ یاد رکھو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو اپنے خونی رشتوں کے ساتھ اچھے سلوک کرتا ہے، جو چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں برکت ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، وہ اپنے قریبی خونی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ ان میں سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں کا ہے اور اس کے باپ کا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرکار سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، مجھ پر
سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا. پھر پوچھا پھر کس کا؟ فرمایا. بہرحال ہمیں اللہ نے جو علم دیا ہمیں اسے پھیلانا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ تو حضرت سے ان کا ہم نے کہا بھائی یہ ہم نے تو بنا دیا, اب وہ کیا حضور احسن العلماء رضی اللہ عنہ کی اس کے موقع پر کئی مواقع پر ایسا موقع آیا کہ جو ہے یہ ختم قادریہ کا کہ ہم اسے آن لائن کریں, تو کچھ لوگوں نے کہا یوٹیوب پہ کر دیں. فیس بک سے تو کچھ ٹھیک ہی ہے, یوٹیوب فیس بک تو مہنگا گری ہوئی چیز ہے. یوٹیوب میں ہم بچ سکتے ہیں, جو ہم کو نہیں دیکھنا ہے اس کو مت دیکھیں, اپنی چیزوں کو دیکھیں. بہرحال میں نے کہا استعمال جائز ہونا چاہیے, ناجائز نہیں. جو چیز ہے استعمال کریں مگر آپ نظر رکھیں اپنے بچوں پر. بہرحال تو یہ ہوا کہ 1000 سبسکرائبر ہونا چاہیے, تب جا کر کے اس پر آپ آن لائن کر سکتے ہیں. میں نے کہا وہ تو ہو ہی نہیں رہے. تو انہوں نے کہا مفتی صاحب ایسے نہیں ہوں گے, آج کی قوم کا حال یہ ہے تھوڑی گندی تصویر لگاؤ, کچھ جھوٹے پھوٹے لکھو, تب لوگ لائک کرتے ہیں, تب لوگ سبسکرائب کرتے ہیں. سوچو آپ ذہن کہاں گیا ہوا ہے. بدتمیزی کی ویڈیو آڈیو آ جائے, سنتے ہوں گے نا کہ حضرت فاطمہ سجدے میں گئیں, فجر کی اذان ہو گئی, سر سجدے سے اٹھایا, رب عرض کیا مولا ہر رات تیری فاطمہ سجدے میں جاتی ہے, راتیں چھوٹی پڑ جاتی ہیں, دل بھر کے سجدہ نہیں ہوتا, کوئی ایک ایسی رات بنا دے کہ فاطمہ دل بھر کے سجدہ کر لے. تو کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اتنی دیر تک کون سجدہ کر سکتا ہے نا. حضرت امام اعظم کھڑے ہوتے تھے تو ایک ایک رکعت میں 3 قرآن ختم کر دیتے تھے. کون پڑھ پائے گا ایسا؟ میں بتاؤں کون پڑھ پائے گا؟ پوچھو اپنے نوجوان بچوں سے جو رات میں موبائل 11 بجے چالو کرتے ہیں تو صبح تک اسے دیکھتے ہیں. نہ انہیں نیند آتی ہے, نہ تھکان ہوتی ہے, نہ پریشانی ہوتی ہے, اور صبح اٹھ کر کام کو بھی نکل جاتے ہیں. لذت کیسی ہے, انٹرسٹ کس میں ہے آپ کا؟ وہ قرآن پڑھنے میں لذت پاتے تھے اور یہ گندی چیزوں میں لذت پاتا ہے. نفس مرتا جا رہا ہے, یہ پرابلمز کھڑی ہو چکی ہیں, بدلنا ہوگا. سرکار اگر ہم بزرگوں نے, بوڑھوں نے, باپ نے, ماں نے ٹھان لیا کہ مجھے اپنے بچے کو سنبھالنا ہے, تو انہیں ہم نے کہا کہ اپنے بچوں کو کہانیاں سناؤ حضرت فاطمہ کی, میرے نبی کا بچپنا بتاؤ, غوث اعظم کا بچپنا بتاؤ. جب تم بتاؤ کہ غوث اعظم کا بچپنا, کہ غوث اعظم جب کھیلنے کے لیے نکلتے تو آواز آتی عبد القادر کو کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا. جب غوث اعظم اپنے کھیت میں جاتے ہل چلانے کے لیے تو بیل کہتا یا عبد القادر ما خلقت لہذا, اے عبد القادر تو اس لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے. ارے تمہارے لیے پتھر کنکر بھی گواہی دیں گے. بچپنا سکھاؤ کہ جب عبد القادر پڑھنے کے لیے گئے تو شروع کیا تو 18 پارے قرآن پڑھ ڈالے. غوث اعظم کا بچپنا بتاؤ کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو میرا غوث صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک دودھ نہیں پیتا تھا. بچپنا بتاؤ کہ امام احمد رضا 6-7 سال کی عمر والے ہیں, 3-4 سال کی عمر والے ہیں, گندی عورتوں کو دیکھ کر اپنی آنکھیں چھپا بند کر لیتے ہیں. بچپنا بتاؤ کہ امام احمد رضا جب مدرسے میں جاتے ہیں, جب مکتب پڑھتے ہیں تو اپنے استاد سے سوال کرتے ہیں کہ الف لام تو پہلے پڑھ چکا پھر دوبارہ کیوں پڑھایا جا رہا ہے. بتاؤ ان کا بچپنا کہ جب وہ 7 سال کے تھے تو انہوں نے عربی میں تقریر کی تھی. بتاؤ بچپنا ان کا کہ 12 سال کی عمر میں تمام علوم دینیہ کا ماہر میرا امام احمد رضا ہو چکا تھا. بتاؤ بچپنا ان بزرگوں کا, بتاؤ ان اکابرین کا بچپنا. بتاؤ کہ خواجہ اجمیری نے دین حاصل کرنے کے لیے اپنا باغ بیچ دیا, اپنا سب کچھ بیچ کر مدرسے میں داخلہ لے لیا. وقت زیادہ ہو گیا, میں بھی دیکھ نہ پایا گھڑی کی طرف. بہت تکلیفیں ہیں, بہت تکلیفیں ہیں. میرا نوجوان اب بھی وقت ہے, سدھر جا. تجھے برباد کیا جا رہا ہے, تو جسے انجوائے سمجھ رہا ہے, اپنی کامیابی اور ترقی سمجھ رہا ہے, اپنی شہرت سمجھ رہا ہے, دراصل وہ تیری بربادی ہے. وہ ننگے تجھے بھی ننگا کرنا چاہتے ہیں, وہ بے شرم تجھے بھی بے شرم بنانا چاہتے ہیں, وہ بے حیا تجھے بھی بے حیا بنانا چاہتے ہیں.
مگر تیرا اسلام تجھے عزت دینا چاہتا ہے، تیرا مذہب تجھے بلندی دینا چاہتا ہے، تیرا مذہب تجھے فخر دینا چاہتا ہے۔ اپنے ماں باپ کا احترام کرو۔ سفید یہ داڑھی کے سفید بال تمہارے گھروں کے لیے برکت ہے۔ جو لوگ عمر زیادہ ہو چکی جوانی میں نہیں رکھے اب تو رکھ لو، جوانوں کو بھی رکھنا چاہیے۔ دعاؤں میں شریک یہ بوڑھے جن کے بال سفید ہوتے ہیں نا، انہی سفید بال والے داڑھی والوں کی دو صدقے میں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ گھر میں ہوتے ہیں تو برکتیں آتی ہیں۔ سخت ہو جاؤ اس کی طرح جو دلی کا تھا، اب وقت سختی والا آ گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مذہب پر استقامت عطا فرمائے، دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر مضبوطی سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے سب کے گناہ معاف کر دے، اللہ ہمیں تقویٰ عطا فرما دے، اللہ اپنا خوف ہمیں عطا فرما دے، اللہ ہمیں اچھی زندگی دے دے، اللہ ہمیں نماز کی لذتیں دے دے، اللہ اپنا خوف ہمیں عطا فرما دے، پیارے حبیب کی محبت دے دے، غوث اعظم کی اطاعت دے دے، خواجہ اجمیری کا کرم دے دے، امام احمد رضا کا عشق دے دے، تاج الشریعہ کا تسلط دے دے، مولا ہم پر اپنے بزرگوں کا فیضان دے دے۔ اے کریم ان نوجوانوں کو صحیح راستہ دے دے، ہمیں اپنے ماں باپ کا احترام کرنے کی سعادت و توفیق عطا فرما، ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ برائی کرنے والا جو برائی اپنے اور اللہ کے درمیان جو اس کا معاملہ ہوتا ہے، گناہ کیا اس کا معاملہ اس کے رب کے درمیان میں، اس نے توبہ کی اللہ نے معاف کر دیا، لیکن غیبت یہ حق العبد ہے، اس نے کسی بندے کی پیٹھ پیچھے برائی کی ہے، یہ غیبت ہے، یہ بندے کا حق ہے، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا خدا معاف نہیں کرے گا، زندگی بھر توبہ کرتا رہے، کعبہ کی چوکھٹ پر سر رگڑ رگڑ کر معافی مانگتا رہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب تک جس کی غیبت کی ہے وہ معاف نہ کرے معافی نہیں ہو سکتی، معافی نہیں ہو سکتی ہے اس کی۔ اللہ اکبر۔ غیبت میرے قرآن فرماتا ہے کہ تم ایک دوسرے کی غیبت مت کیا کرو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تم نے کا کوئی اپنے بھائی کا گوشت کھائے مارا ہوا؟ نہیں پسند کر سکتا کوئی۔ جو غیبت کرنا گویا کہ اپنے جس مسلمان بھائی کی وہ غیبت کر رہا ہے یہ اس کے گوشت کھاتا ہے۔ اب میں بتاؤں، امام غزالی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علماء کا گوشت بڑا زہریلا ہوتا ہے۔ اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ جو زہریلا ہو، یعنی کہ زہریلا گوشت اپنے بھائی کا کھانا گویا غیبت کرنا، گویا اپنے بھائی کا زہریلا گوشت کھانا ہے۔ اور علماء کی غیبت اس سے بری ہے، علماء کی غیبت، اسی لیے امام غزالی، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام غزالی فرماتے ہیں علماء کا گوشت بڑا زہریلا ہوتا ہے، یعنی کہ علماء کی غیبت اس سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کیا ہے؟ کہا اپنے بھائی کی اس کے پیٹھ پیچھے برائی کرنا یہ غیبت ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس بھائی میں وہ برائی ہو، کسی میں اگر کوئی برائی ہو اور پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، کیا یہ بھی غیبت ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی تو غیبت ہے، وہی تو غیبت ہے۔ اگر برائی ہے اور تم نے پیٹھ پیچھے بیان کی، یہی تو غیبت ہے۔ اگر اس میں برائی نہ ہو اور تم اس کی برائی بتاؤ تو یہ تہمت اور الزام ہے، یہ تہمت اور اس پر گناہ تو ہے ہی ہے، اور جو تہمت لگائے تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، 80 کوڑے مارے جائیں گے جو الزام لگائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ میرے دوستو، اپنے بھائیوں کی غیبت نہ کرو۔ اب کتنے موضوعات پہ گفتگو کرو، اگر ایک پر گفتگو کی جائے تو ایک جمعہ کافی ہو، شاید میں کرو تو باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ مجدد اسلام سیدنا امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ نے اس پر بڑی واضح تشریحات فرمائی ہیں۔ میرے دوستوں، اعلیٰ حضرت نے صرف بد مذہبوں ہی کا رد نہیں کیا ہے،
بلکہ آپ نے اصلاح معاشرہ پر بھی بڑے کام کیے، اور آپ کا کام تو اتنا بلند والا ہے کہ باقی رضا کی کوئی ہمارا رضا کا ہے، جس سمت دیکھو سارا علاقہ رضا کا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر بندہ کام کرے، اللہ کی رضا مقصود ہو، تو وہ تنہا ہو ہزاروں پر بھاری ہوگا۔ ایک مثال میں نے عطائے رسول ہند نبی میرے آقا ہندوستان کے راجہ خواجہ سیدنا معین الدین چشتی اجمیری سنجھی رضی اللہ عنہ کا بتایا کہ تنہا وہ اس ہندوستان میں آئے اور پورا ہندوستان ان کا ادب کرتا، اور جو دشمنی کرنا چاہتے وہ ڈرا کرتے تھے، ان کی حالتیں خراب ہوتی تھی۔ دوسری مثال دے دو امام احمد رضا کی، یہ مہینہ انہیں کا چل رہا ہے۔ امام احمد رضا کون؟ اللہ ہو۔ امام احمد رضا کی تحقیقات پر ریسرچ بہت پہلے سے ہو رہی ہے۔ کب سے ہو رہی ہے؟ بہت پہلے سے ہو رہی ہے، اور آج تک ہو رہی ہے۔ پہلے ریسرچ کیا گیا تو کچھ لوگوں نے کہا 55 علوم و فنون پر آپ کو مہارت حاصل، کتنے؟ 55۔ پھر ریسرچ ہوا تو کسی نے کہا 102 علوم پر مہارت، پھر ریسرچ ہوا تو کہا گیا کہ 200 سے زائد علوم پر مہارت ہے، پھر ریسرچ ہوا تو یہ ہوا کہ 402 سے زائد علوم پر امام احمد رضا کو مہارت ہے۔ یہ ابھی ریسرچ چل رہی ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ امام احمد رضا وہ تھے جن کی شان اتنی بلند و بالا تھی کہ جب نہ پنکھے تھے، نہ لائٹ تھی، نہ اے سی روم تھا، پٹھان کی گرمی بھی تھی، نہ آج کا فاؤنٹین پین تھا، روشنائی میں قلم ڈبا ڈبا کے لکھنا پڑتا تھا، چھوٹا سا کمرہ ہوتا تھا۔ اس وقت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ عنہ نے 1000 سے زائد کتابیں، کتنی کتابیں؟ 1000 سے زائد کتابیں۔ اب میں آپ کو تاریخ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ آج سے 200 سال پہلے آپ جائیں، جب سلطان مجدد اسلام سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا۔ اسکول و کالج کے بچے ہوں گے، یاد رکھو حضرت سیدنا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے مجدد تھے، ایک عالم باکمال تھے، ایک عظیم بزرگ تھے۔ وہ آج کی اگر ہسٹری انہیں ٹیررسٹ بتائے یا انہیں آتنکواد کا نام دے تو ان کا تو کام ہی ہے کہ مسلمانوں پر لیبل لگانا۔ مگر اے مسلمانوں، اگر تم ایجوکیشن کے میدان میں آگے جاؤ، اگر تم ڈاکٹر بنو گے، اگر تم پروفیسر بنو گے، تم عالم ربانی بنو گے، فقیہ و محدث بنو گے، یہ جب تمہارے ماحول سے ختم ہو جائے پھر دیکھیں تم پر ٹیررسٹ کا لیبل کون لگاتا ہے۔ یہ جوئے تمہارے ہاتھ سے ہٹ جائیں پھر دیکھیں تم پر کوئی الزام کیسے لگاتا ہے۔ یہ گندے اعمال شراب نوشی بند ہو جائے، ہر بچہ کی شرط ہو جائے، اپنے لباس کے اعتبار سے بھی، اپنے کلچر کے اعتبار سے بھی، محلہ اور سوسائٹی کو ہمیں ضرورت نہیں کہ منسپالٹی آ کر کے صاف کرے۔ میرے نبی نے فرمایا نظافت الاسکول ایمان، نظافت اچھا آدھا ایمان ہے، تو مجھے کسی کی ضرورت نہیں، وہ تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنا کپڑا بھی صاف رکھوں، اپنا گھر بھی صاف رکھوں، اپنا محلہ بھی صاف رکھوں۔ جب ہمارے محلے سے گزرے کئی مسلمان کی طاقت و ہتھیار سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا تھا، بلکہ مسلمان کے کیریکٹر کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوا کرتے تھے۔ معلوم ہے آپ کو غالباً خالد بن ولید کا یہ واقعہ ہے کہ جب آپ نے ایک عیسائی ملک پہ حملہ کیا، چاروں طرف سے قلعے کو گھیر لیا، فوجوں نے ناکے بند کر دیے، قلعے میں رہنے والوں کو کھانے پینے کی تکلیف ہوئی، باہر سے آنا چاہیے نہیں رہا ہے، مشکلیں بڑھی۔ ان انگریز نصرانیوں کے لیڈر نے کہا، کمانڈر نے کہا کہ سنو، ہم تمہیں یہ قلعہ فری میں دے دیں گے، نہیں لڑیں گے، بس ایک شرط یہ ہے کہ تمہاری فوجیں ہمارے قلعے کی اس دروازے سے پچھلے دروازے تک چلی جائے، ادھر سے گھسے ادھر سے نکل جائے، قلعہ تمہارے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا۔ آپ نے قبول کر لیا اس کی پیشکش کو۔ اسلامی لشکر کو حکم ہوا کہ قلعے میں گھسو اور قلعے کے راستے سے گزرتے ہوئے دوسرے دروازے سے باہر نکلو۔ جب اندر گھس رہے ہیں تو انہوں نے کیا دیکھا؟ ان نصرانیوں نے اپنی خوبصورت بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو نیم انگلیاں آدھا ننگا کر کے اپنے گھروں کی چھتوں پر، دروازوں پر، روڈوں پر، کھڑکیوں پر کھڑا کر رکھا تھا۔ وہ یہ سمجھتے
ہو جائے گا اور ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. مگر جب سپہ سالار اسلام نے آرڈر دیا خبردار اللہ رب العزت تمہیں دیکھ رہا ہے, اپنے دل میں اس کا خوف کر رکھ کر اسلام کی عزت و بقا کے لیے گھسو اندر. سارے کے سارے لوگ اندر گھسے, دیکھا سب لڑکیاں کھڑی ہیں مگر اسلامی لشکر کا ایک سپاہی اپنے سر کو نیچے کر کے قرآن مقدس کی آیت کی تفسیر بنا ہوا تھا. یا ایھا النبی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اے نبی مومنوں سے کہہ دو کہ جب وہ چلے تو اپنی نظروں کو نیچی رکھیں. سارے کے سارے لوگ اپنی نظروں کو نیچی رکھ کر قلعے سے باہر نکل گئے. اس نے جب مسلمانوں کے کیریکٹر کو دیکھا کہا مجھے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, تم سے اب اور کوئی مقابلہ نہیں, جاؤ یہ قلعہ تمہارا ہوا. اب میں سمجھا کہ اسلام کی بلندی کی وجہ کیا مسلمانوں کی شان تھی. ہمیں خود اپنے اندر تبدیلیاں, ہمارے کیریکٹر. آج ہمارے محلے میں ایک پڑھا لکھا آدمی آنا نہیں چاہتا, کوئی آتا ہے تو اپنی ناک میں بند کر رہا ہے. ہمارے بچے اٹھان پٹھان کے جانے کیسے کیسے کپڑے پہن کر جہاں سے حکم کے کھا کر پیچ مارتے تھوکتے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے آپ کھاتے ہو, اس کی ایک لمٹ رکھو, مگر تھوکنے میں دیکھو کہ کسی کو برا تو نہیں لگ رہا ہے. آپ روڈ پہ مت تھوکو, ادھر ادھر مت تھوکو, ایک جگہ رکھو, محلوں کو صاف و ستھرا رکھو. نظافت کسی نے کیا سکھائی ہے؟ اسلام نے جو نظافت تمہیں سکھائی ہے, اسلام نے تمہیں جو نظافت سکھائی ہے. اور اسلام تو مذہب ہے جس نے تمہیں پیشاب کرنے کا بھی ڈھنگ بتایا ہے اور استنجا لینے کا بھی طریقہ تمہیں بتایا ہے. کوئی دھرم جس نے پیشاب کرنے کا ڈھنگ بتایا ہو, استنجا لینے کا طریقہ بتایا ہو؟ نہیں, مگر اسلام ہے جس نے تمہیں پیشاب کرنے کا بھی ڈھنگ بتایا. آپ ڈھونڈتے ہو دوسروں کے کلچر میں اپنی کامیابی, اور اسلام کے کلچر میں آ کے دیکھو. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا گیا, حضور یہ چپل آپ کا پرانا ہے, یہ کپڑا آپ کا ایسا ویسا ہے, سامنے یہ نصرانیوں کے بڑے بڑے کمانڈرز ہیں, ان کے گھوڑے اچھے, ان کے لباس اچھے, ان کا سپہ سالار بڑے شان میں رہتا ہے. اس فقیری کے لباس میں دیکھ کر کے وہ آپ پر ہنسیں گے, اچھا کپڑا رہنے لیجیے. حضرت عمر فاروق جلال میں آ گئے, ارشاد فرمایا سنو, کیا تم بھول گئے ہو؟ یاد رکھو اللہ نے, ہم کم تر لوگ تھے عرب میں, ہماری کوئی حیثیت و وقار تھی, مصطفیٰ کے نظام نے ہمیں عزت عطا فرمایا ہے. جب تک نظام مصطفیٰ پہ ہم قائم رہیں گے دنیا ہمیں ذلیل و رسوا نہیں کر سکتی ہے. اور جس دن ہم نے اپنی ترقی غیروں کے کلچر میں ڈھونڈنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا دنیا تمہیں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گی. آج کیا ہے, ہم نے غیروں کے کلچر میں جھانکا ہے, آج ہمیں غیروں کا سسٹم نظر آتا ہے, ہمیں اپنا قانون رسول نہیں سمجھ میں آتا ہے. ہمیں اپنے یہاں صفائیوں کو رکھنا چاہیے, ایجوکیشن میں اعلیٰ ہونا چاہیے. جب ہم تعلیم و تربیت میں آگے بڑھیں گے تو دنیا ہاتھ چومے گی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت محدث بریلوی رضی اللہ عنہ ایک عالم تھے, اور عالموں کے بارے میں عموماً تاثر ہوتا ہے, ڈاکٹر لوگوں کا, پروفیسر لوگوں کا, لیکچرار کا, ایڈوکیٹس کا. اکثر یہ مولوی صاحب ہیں, جاؤ تو قرآن کی آیت سناتے ہیں, حدیث سناتے ہیں, کہتے ہیں بھتیلی رکھو, داڑھی رکھو, میں قیمتی کپڑا نہ پہنو, ایسے رہو ویسے رہو. کیا جینا کیا مارنا. اچھا لاک ڈاؤن میں کیا ہوا؟ جو ہمیں سکھا رہے تھے کہ 5,000 میں کیا ہوگا, بولو سال بھر تمہارا بغیر نوکری کی کیسے چلا, سال بھر میں تمہاری بغیر سیلری کی کیسے چلا. تلک الایام نداولها بین الناس, یہ جو دن ہے نا ہم تمہارے درمیان لڑتے پلٹتے رہیں گے. یاد کرو یہی دور صحابہ کا تھا کہ جب ان کے پاس صبح کے لیے ناشتہ ہوتا تو دوپہر میں کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا, کھانے کے لیے دوپہر میں ہوتا تو رات میں ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا. ایک کپڑا, اللہ اکبر. بخاری شریف کی بہت زیادہ نہیں ہو رہا ہے, بیٹا ہے نا 50 تک ہے نا, 10 دے ہاں درشی پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ 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 اللہ. صحابہ ایک کپڑا ہوتا تھا, صرف ایک کپڑا, اسی میں نماز پڑھتے تھے. بخاری شریف کی روایت ہے صحابی رسول ایک کپڑا رکھے ہوئے تھے, کپڑا اوڑھ کے نماز پڑھ رہے تھے. کسی نے کہا کہ آپ صرف ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہیں جبکہ ایک کپڑا رکھا ہوا ہے, تو فرماتے ہیں ہاں تاکہ میں ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہا ہوں تاکہ تم جیسا شخص یہ دیکھ لے کہ ایک کپڑے میں نماز ہو جاتی ہے جبکہ سطر پوشی ہو جائے, شرط ادا ہو جائے. تو کہا کہ سرکار کے زمانے میں, صحابہ کے زمانے میں, تو کہنے لگے کہ اس وقت کس کے پاس 2 کپڑے تھے.
اس وقت کس کے پاس دو ہوتے تھے؟ اس لیے یاد رکھو روزیوں میں برکت خدا دیتا ہے، اپنی قسمت سے زیادہ کوئی کما نہیں سکتا۔ رزق بھی مقدر ہے، موت بھی مقدر ہے، مشکلات بھی مقدر ہیں، اپنے مقدر سے آگے بڑھ کر نہ کوئی کما سکتا ہے اور نہ کوئی کما سکتا ہے۔ آسمان میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ آج میرا پانی بنو اور تاکہ پروفیسر بھی تمہارے سامنے ڈھونڈنے دے گئے۔ امام احمد رضا محدث بریلوی بریلی میں ہے، وہی مولانا والا کرتا پاجامہ ہے، سر پہ ٹوپی ہے، بریلی میں بیٹھے ہیں، مگر آپ کے ایک خاص معتقد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پڑھا رہے تھے، ہے نا، آپ نے سنا ہوگا، اور وہاں کے سر ضیاء الدین پروفیسر تھے جو میتھمیٹکس کے بڑے ماہر تھے، علی گڑھ یونیورسٹی کے میتھمیٹکس تھے، آج والے نہیں پروفیسر تھے، وہ اس دور کے پروفیسر تھے۔ میاں تب 10ویں پاس، آج کے بی اے ایم اے کا بات ہوتا تھا، آج کا بی اے ایم اے کیا ہوا بھی ہم لوگوں کے سامنے فیل نظر آتا ہے، جبکہ ہم بی اے ایم اے جانتے ہی نہیں ہیں، ہم خوب جانتے ہیں اس چیز کو۔ تب کا 10 کا پاس ہوتا تھا، وہ میتھمیٹکس کے پروفیسر تھے علی گڑھ یونیورسٹی، میتھمیٹکس کے مسئلے میں ہوئے گئے، یورپ برطانیہ کہاں آپ نے بڑے بڑے کالجز میں لیٹر ڈالا کہ میرے اس مسئلے کی دوسری سلجھائی جائے، جگہ جگہ سے جوابات آئے، بڑے بڑے پروفیسر نے اس کو حل کیا، مگر سر ضیاء الدین کو سمجھ میں نہیں آیا، اطمینان نہیں ہوا۔ ایک دن ان سے علامہ غالباً ظفر الدین بہاری نے یا سید سلیمان بہاری نے، علامہ ظفر الدین بہاری نے کہا، وہ بھی وہیں کے پروفیسر تھے، آنا جانا تھا، تعلقات تھے، کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہا جرمنی جا رہا ہوں، میرے میتھمیٹکس کا مسئلہ پھنسا ہوا ہے، وہاں پر ایک پروفیسر سنا ہے جو اس مسئلے کو حل کر دے گا۔ آپ نے فرمایا میں جرمنی کا اتنے دور جاؤ گے، چلو بریلی میں مولانا احمد رضا صاحب ہیں، ان سے سمجھ لو۔ تو کہنے لگے کیا پھر آپ بھی جو ہے یہ میتھمیٹکس کا اتنا ہائیسٹ مسئلہ بڑے بڑے پروفیسر حل نہیں کر پاتے، ایک مولوی صاحب کیا حل کریں گے؟ کہنے لگے کم سے کم چلے تو چلو ایک مرتبہ، چلو تسلی ہو گئی تو ٹھیک، نہیں تو پھر چلے جانا جرمنی۔ کہنے لگے کیا چلوں، پٹھان آدمی ہے، مذاق میں چٹلا پڑھے غصہ کرتے ہیں۔ کہا نہیں چلیے، تو وہ ٹائی وغیرہ باندھتے تھے، سوٹ بوٹتے رہتے تھے، تو پہلے ہی حضرت نے فون کر کے خبر بھیجوا دی، تب تو فون تھا نہیں، فون خبر بھیجوا دی کہ اعلیٰ حضرت کی بات کہ حضور میں سر ضیاء الدین صاحب کو میتھمیٹکس کے مسئلے میں آپ کے پاس لانا چاہتا ہوں، وہ ماڈرن قسم کے آدمی ہیں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پڑھاتے ہیں، ٹائی وغیرہ پہن کر کے آئیں گے، تھوڑا سا انہیں اپنے قریب کرنے کے لیے، اصلاح کے لیے نرمی تھوڑا کیجئے گا تاکہ وہ اپنے قریب آ جائیں اور ان کا ایمان و عقیدہ پختہ ہو جائے۔ یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے کہ ایک آدمی سیدھا سادہ ہو اور وہ دیوبندیوں وہابیوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہو تو اس کو سمجھانے کے لیے قریب کر دیا جائے، لیکن ایک آدمی سڑا بدبودار ہو اس کو اپنے قریب کر لو، دونوں میں بڑا فرق ہے، کیونکہ وہ ایمان لانے والے نہیں، اور جو جب آدمی ہو قریب آ سکتا ہے۔ اسی لیے قوم کے نوجوانوں ہر جگہ فتوے مت ٹھوکا کرو، فتوا دینا اجرکم علی الجود یا اجرکم علی النار، جو فتوا دینے پر جری ہوتا ہے وہ جہنم میں بھی جری ہوتا ہے۔ اس لیے یہ گلی کوچوں میں فتوے دینا بند کرو، وہ یہ علماء کا مفتیان کرام کا کام ہے۔ بہرحال سر ضیاء الدین کو لے کر کے پہنچے، اصل کا یہ کوئی نماز کا وقت تھا، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے تھے اور پہنچے، سلام ہوا، اور سلام چونکہ اعلیٰ حضرت ٹائی پہن کر کوئی آ جاتا تھا تو سخت جلال میں آ جاتے تھے اور بہت غصہ فرماتے تھے، اور اس پر تاج شریعت اب تک کا فتویٰ ہے کہ حرام ہے اس کا پرہیز۔ سمجھے بات ہے کہ اب سنو، بس گفتگو ختم کروں گا۔ آئے پہنچے، وضو کر کے اٹھتے رہے، پہنچے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، اعلیٰ حضرت کہیے کیسے آنا ہوا؟ فرمایا ارے حضور کچھ کام تھا، آرام سے بیٹھ کر کے بات کرتے ہیں۔ پروفیسر صاحب سمجھ رہے تھے اتنا بڑا مسئلہ، اتنا بڑا مسئلہ، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ارے کیا ہے کہیے تو، کہنے کہ حضور بیٹھیے، کہا کہیے تو۔ سر ضیاء الدین فرماتے مجھے بڑا غصہ آیا کہ یہ مولوی کے پاس مجھے کیوں لے کر کے چلا ہے، اتنا بڑا مسئلہ، اتنے بڑے بڑے پروفیسر لیکچرار نہیں حل کر پائے، مجھے جرمنی جانا پڑ رہا، یہ چلتے پھرتے کہہ رہے ہیں کہیے کہیے کہیے۔ کہنے غصے میں میں نے مسئلہ بتا دیا، کہتے ہیں اللہ اکبر، اب تک میں نے سنا تھا کہ علم لدنی کوئی چیز ہے، آج میں نے جانا کہ اللہ نے وہ علم لدنی احمد رضا کیا۔ کہتے ہیں میرا سوال ختم نہ ہوا کہ ادھر سے اعلیٰ حضرت نے فٹ اس کا جواب ادا کر دیا، چلتے چلتے اس کا جواب حل کر دیا۔ ان میں بات آ گئی کہ نہیں؟ ہاں، ان کے ہو جاؤ، انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے
للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا جو ان کے در کا ہو جاتا ہے. میرے آقا فرماتے من کانا للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. اور اللہ جسے اپنے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کا تفقہ عطا فرماتا ہے. وہ امام احمد رضا کو تفقہ عطا فرمایا کہ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں 500 علماء 500 علماء بڑے بڑے علماء زمانے کے کہے جانے والے ان کی باڈی بنائی اور باڈی بنا کر ایک کمرہ دیا، فیسلٹیز دی، کھانے سونے بیٹھنے کی، کتابوں کی لائبریری کی، بادشاہ کا آرڈر تھا، ساری فیسلٹیز دی گئی. 500 علماء نے مل کر ایک کتاب لکھی جسے اس وقت فتاوی ہندیہ کہا جاتا ہے، فتاوی عالمگیری کہا جاتا ہے. فتاوی عالمگیری یا فتاوی ہندیہ وہ ایک ہے، یہ دو ناموں سے جانا جاتا ہے. کتنے علماء نے لکھا؟ 500 علماء نے بیٹھ کر کے لکھا. اور کتنے جلدوں میں؟ 4 جلدوں میں. مگر میرا امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ عنہ نہ کوئی فیسلٹی ہے، نہ کوئی تنخواہ ہے، نہ کوئی سسٹم ہے، تنہا اس کا اپنا سسٹم ہے. وہ کیا ہے سسٹم؟ جو مصطفیٰ جان رحمت کے در سے آ رہا ہے اور سیاست کے سطح میں یہیں سے وہاں پر رشتہ ہے. کہتے ہیں میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، ہند نے بھی ہم دیتا رہوں بجا کے. وہ میرے امام احمد رضا نے 1000 کتابیں لکھی. کتنی کتابیں؟ 1000 کتابیں لکھی ہیں، جس میں سے ایک کتاب فقہی انسائکلوپیڈیا ہے. اس کا نام ہے فتاوی العقائد النبویہ فی الفتاوی الرضویہ. یہ 30 جلدوں میں کتنی 38 جلدوں میں ہے اور ایک جلد 500 سے 700 پیجز کی ہے. 500 and 700 پیجز کی کتابیں ہیں ایک کتاب ساری. اور کتنی ہے 30. 500 علماء نے بیٹھ کر ایک کتاب لکھی فتاوی عالمگیری جو صرف 4 جلدوں کی ہے. اور تنہا امام احمد رضا نے 1000 کتابیں لکھی جس میں سے صرف ایک کتاب کا نام تمہیں بتا رہا ہوں، وہ فتاوی رضویہ ہے، جس کی ایک بک جو ہے وہ 30 پارٹس میں ہے، جس کی صرف ایک بک 5 سے 700 تک کی ہے. اور جوابات، ایک مسئلہ پڑھو تو تمہیں اس کے جواب میں علم کلام بھی ملے گا، علم فقہ بھی ملے گا، علم اصول بھی ملے گا، علم حدیث بھی ملے گی، منطق بھی ملے گی. سارے علوم کو امام احمد رضا نے جمع کر دیا اور جواب دینے کا ایک نیا طریقہ عمدہ تیار کیا. کہ پہلے فتویٰ دیا جاتا تھا یہ چیز حرام ہے، فتاوی عالمگیری میں ہے، فتاوی شامی میں ہے، فتح القدیر میں ہے، بحر الرائق میں ہے، یہ جواب دیا جاتا تھا. امام اعظم نے یہ کہا، امام محمد نے یہ کہا، یہ فتویٰ دیا جاتا تھا پہلے. مگر امام احمد رضا نے جب فتویٰ دینا شروع کیا ہے تو اس کی ایک روش کی بدل دی ہے اور اتنی پاکیزہ کہ سوال اس مسئلے پر ہوا. امام احمد رضا محدث بریلوی فرماتے ہیں یہ ناجائز ہے لقوله تعالی عز وجل، یہ ناجائز ہے اس لیے کہ اللہ عز وجل قرآن میں یہ فرماتا ہے. یہ ناجائز ہے اس لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں یہ فرماتے ہیں. اس حدیث کو حضرت انس نے روایت کیا، ابن عمر نے روایت کیا، جابر نے روایت کیا، سعد نے روایت کیا. کس حدیث میں؟ بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، رواه البیہقی و ابن ماجہ و نسائی و طحاوی، سب گنا کے 30 کتابوں کا نام، فلاں صحابی سے فلاں صحابی سے. حدیث ایک ہے 30 صحابیوں کا نام، حدیث ایک ہے 45 کتابوں کا نام. یہ امام احمد رضا ایسا لگتا تھا کہ امام احمد رضا یہاں بیٹھے ہوں اور 45 کتابیں کھول کے رکھی. ایسا ہوتا ہے دنیا میں؟ دیکھا کمپیوٹر پہ بھی 45 کتابیں آپ کھول نہیں سکتے. مگر امام احمد رضا بیٹھ وقت زیادہ ہو رہا ہے. اگر امام احمد رضا پہ میں گفتگو کروں تو آج معاشہ تک آپ کو بیٹھنا پڑے گا، تب کوئی ایک حصہ میں آپ کو بتا سکوں گا. تنہا امام احمد رضا، میں کہتا ہوں جو اللہ کا ہو جاتا ہے اس نے اپنی زندگی مکمل اللہ اور اس کے رسول پر قربان کر دی. کہتے مجھے کچھ نہیں ہوش ہے، بس میری ایک گدڑی ہے، میرا قلم ہے، بس اللہ اور اس کے رسول کی. بس یہ امام احمد رضا تھے. تو ایک تنہا آدمی ایسا کھڑا ہوا کہ وہابیوں نے لکھا کہ اگر امام احمد رضا نہیں ہوتے تو حنفی مذہب تو مٹا ہی دیا جاتا. امام احمد رضا نے تنہا اپنے زمانے میں 75 فتنوں کا اکیلے جواب دیا. ساری خانقاہیں، مزاریں، پیر فقیر خاموش تھے، سب خاموش تھے. بات چادر کی تھی تو بات تو مزار والے کو کرنا تھا نا، بات سندر کی تھی
بات پیر صاحب کو کرنی چاہیے تھی، بات گیارہویں پر تھی، بات پیر صاحب کو کرنی چاہیے تھی، چادر کاغذ مزار والے کو کرنی چاہیے تھی، مگر سب دم دم نہ منہ بند آنکھیں بند تھی. کیوں؟ اس لیے کہ کسی بڑے باپ کا بیٹا ہونا کمال نہیں ہے. اصل آباشت کی خود ببو ہے. بدرم سلطان کو تو نہیں چلتا میرا باپ بادشاہ تھا، تیرا باپ بادشاہ تھا تو بن گئی ہے. اپنا جوہر اپنا ہنر ہونا چاہیے. اس لیے میرے دوستوں، ہم کو فیسلٹی نہیں ملتی، ہم کا ساتھ کسی کے ساتھ کچھ نہیں، ہر آدمی اپنا ذمہ دار ہے. اپنے محلے کو صاف رکھو، اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دو. مولانا صاحب سے بولنے مت آؤ، حضرت شراب پیتے ہیں لوگ تقریر کر دو، حضرت یہ کرتے ہیں لوگ تقریر کر دو، حضرت وہ کرتے ہیں لوگ تقریر کر دو. میاں ابھی اگر کلمہ پڑھ رہے ہو آپ، ہم اور آپ مسلمان ہیں، تو کیا دماغ میں گوبر بھر گیا ہے کہ شراب پینے پر بھی تقریر کرنی پڑے گی؟ کون نہیں جانتا کہ شراب نہیں پینا چاہیے؟ کون نہیں جانتا کہ جوا نہیں کھیلنا چاہیے؟ کون نہیں جانتا؟ یہ کون نہیں جانتا؟ تقریر اس میں کی جائے. نماز پڑھنا ضروری نہیں. ناپاک رہنے سے آدمی مر گیا جہنم میں گیا تو یہ سب چیزوں پر تقریریں ہونی چاہیے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ بھی جو بھی کہتا ہے وہ درد سے کہتا ہے، ہم اس کی بھی قدر کرتے ہیں، مگر ہم پوری قوم سے کہہ رہے ہیں یہ ہماری ذمہ داریاں. میں نے 2 مثالیں دی ہیں. امام احمد رضا پہ مختصر گفتگو ہوئی. انشاءاللہ اگر زندگی باقی ہے تو دوبارہ ملاقات ہوگی اور پھر انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ فی العالمین کی سعادتوں اور ابدی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. آج کل بیانات میگزیلر پر آن لائن ہوتے ہیں، آپ اس میں شریک ہو، کہیں نہ کہیں سے دینی تعلیم کی بھی معاملے میں شریک بھی رہیں. اور یوٹیوب وغیرہ پر آپ جو جا کر سنتے دیکھتے ہیں، کچھ لوگ اسی سوال کرتے ہیں، تو یوٹیوب وغیرہ پر ویڈیو والے مولویوں کی تقریر تو توبہ کر لو، مت سنو. بھائی بتاؤ، دین کی تبلیغ بولنے سے ہوتی ہے کہ چہرہ دیکھ کر کے ہوتی ہے؟ بولو. بولنے سے ہوتی ہے. چہرہ کیوں دکھا رہا ہے؟ چہرہ کیوں دکھا رہا ہے؟ اور اگر چہرہ دیکھنے سے ہوتی ہے تو بولنا مت کر دو، خالی ابھی یوں ہی گھومتے رہو، سر ہلاتے رہو، لوگ نماز کے فرائض وضو غسل واجبات سیکھ لیں گے. تو اس لیے آپ اس کو دیکھیں، یوٹیوب پر دیکھیں، صحیح جگہ پر جہاں پر صحیح تعبیر و تشریح اور درس وغیرہ ہوں اس پر آپ توجہ دیں. اور بہت زیادہ مہربانی کر کے جس کو کچھ کام کرنا ہے وہ موبائل سے دور رہے، اور جس کو برباد ہونا ہے وہ دن رات موبائل میں پڑا رہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دینی تعلیم سے بہتر کوئی گفٹ نہیں دے سکتا ہے. سب سے بہترین جو زیور ماں باپ اپنی اولاد کو دیتے ہیں، بہترین جو گفٹ انہیں کرتے ہیں، وہ حسن ادب ہوتا ہے. ماں باپ کی نیکیاں بیٹوں کے کام آتی ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ تکلیف تو ہے کہ ماں باپ رو رہے ہیں بڑھاپے میں کہ بیٹا ہمارا نافرمان ہے، وہ نہیں سنتا ہے، مگر قرآن و حدیث کی ان تشریحات سے آپ نے کیا سمجھا کہ آپ کی نیکیاں آپ کے بچوں کو بہتر کر سکتی ہیں؟ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ آپ نے کتنا وقت دیا اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کے لیے؟ انہیں کیا بتایا آپ نے؟ انہیں کیا سکھایا آپ نے؟ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، جو امام حسین کے شہزادے کربلا مقدسہ میں جو تھے، فرماتے ہیں کننا نعلم الشعر کما کننا نعلم المغادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما يعلم احدكم الشعر من القرآن. ہم اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور ان کے غزوات کو ایسے یاد کرواتے تھے، ایسے سکھاتے تھے جس طرح کی انسان قرآن کی صورتیں اپنے بچوں کو یاد کراتا ہے. ایک باپ بتا سکتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو کبھی بٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت سکھائی ہے، کوئی سیرت بتائی ہے، کوئی حدیث سنائی ہے، کوئی اچھی بات سکھائی ہے؟ نہیں جناب. یہی تو ہم نے گزشتہ جمعہ کہا، صبح سے شام تک بھاگ بھاگ کر اپنی پوری زندگی نمازیں چھوڑ چھوڑ کر اسی اولاد کے لیے کمایا. آج جو اولاد نافرمان ہے وہ الگ چیز ہے میاں، وہ تمہاری جنازہ کی دعا بھی نہیں اسے یاد ہے. تو تالی تو ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. کمیاں ہمارے اندر کہیں نہ کہیں ہیں. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ پہلے وہ اپنی اولاد کو اچھی تربیت دے. بچہ چھوٹا ہوتا ہے، وہ نقال ہوتا ہے،
وہ اپنے ماں باپ کی حرکتوں کی نقل کرتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے بچوں کو کہ بہت سارے بچے جو چلتے پھرتے ڈانس کرتے ہیں، فلمی گانے گاتے ہیں، ایکٹنگ کرتے ہیں۔ کہاں سے کرتے ہیں وہ چھوٹے بچے؟ اس لیے کہ ماں اپنی بچاؤ کے لیے موبائل پکڑا دیتی ہے اور وہ ٹک ٹاک، فیس بک، یوٹیوب وغیرہ میں گھس کر نہ جانے کیسے کیسی اٹانگ پٹانگ چیزیں، اور آج کل بے حیائی کی ایسی ہوا چلی ہوئی ہے کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو نچایا جاتا ہے۔ بچے اسی کو سنتے ہیں، اسی کی ایکٹنگ کرتے ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ الحمدللہ ہمارے بچے دیواروں کو انگلیاں لے کر چلتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں بستی بستی قریہ قریہ، تاج الشریعہ تاج الشریعہ، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ کبھی پڑھتے ہیں لمیات نظیر و کفی نظری۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم یہی ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں، ہم یہی کرتے رہتے ہیں، تو ہمارے بچے اسی کی نقل اتارتے ہیں۔ ذہن بھی صاف ہے، دل کی تختی بھی ایک دم سادہ ہے۔ اس عمر میں اپنے بچوں کو آپ نے کیا دیا ہے، پہلے آپ اسے دیکھ لیں۔ اگر اس عمر میں آپ نے بچوں کو اپنی عزت و غیرت کا درس دیا ہے، اپنے باپ داداؤں کی عزت و غیرت کا درس دیا ہے، آپ نے مسلک حق اہل سنت والجماعت کا درس دیا ہے، عشق مصطفیٰ امام احمد رضا کی سیرت طیبہ میں سکھایا ہے، اکابر اکرام دین اور بزرگان دین اولیاء کرام کی سیرت طیبہ بتائی، صحابہ کرام کی محبت اور عشق کی داستانیں سنائیں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے،